حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی؟ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آسمان پر تھی یا زمین پر تھی۔ اس اختلاف کا حل اور اس کی وضاحت ضروری اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی، جس کا نام جنت المأوا ہے، کیونکہ آیات و احادیث کا ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور نہ معبود لفظی کے لیے ہے بلکہ عہد ذہنی کے لیے ہے، اور وہ عرف شرع میں جنت المأوا ہے، یعنی آسمان والی جنت، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ اس کے متعلق وضاحت آئندہ آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے، جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں، تو وہ جواب میں فرما دیں گے، تمہارے باپ کی غلطی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا۔ یہ حدیث کبھی واضح اور عمدہ دلیل ہے کہ وہ جنت المأوا ہے، لیکن یہ استدلال اعتراض اور تنقید سے خالی نہیں ہے۔ اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جنت احکام تکلیفہ کے بجا لانے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے۔ وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں، اور یہ قول ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس، وہب بن صفی اور سفیان بن انبی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ اسی قول کو انبیاء المعارف میں قاضی منڈر بن سعید المبتدی نے اپنی تفسیر میں اس کو مسندہ قرار دیا ہے۔ اس کے متعلق علیحدہ ایک رسالہ بھی تصنیف کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے بھی یہی قول انہوں نے نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن الرازی، ابن خطیب نے اپنی تفسیر میں ابن قاسم وقی، اپنے مسلم مصحفی یہ قول نقل کیا ہے۔ قرطبی نے مرتضیٰ اور کرتلا میں بھی یہ قول نقل کیا ہے، لیکن کتاب کے پاس موجود تورات میں بھی اس کے صراحت، اور ابو محمد بن حزم نے ام الخلو میں اور محمد بن عطیہ نے اپنی تفسیر میں اس اختلاف کو نقل کیا ہے۔ ابو اسحاق المرانی نے نقل کیا ہے، پہلا قول جمہور کی طرح منسوخ کیا ہے۔ ابو القاسم راغب اور قاضی ماوردی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جس جنت میں آدم اور حوا بسائے گئے، اس کے متعلق وہ قول ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جنت الخلد تھی، دوم یہ کہ ایک باغ تھا جس کو اللہ نے اس کے لیے تیار کیا تھا اور ان کو امتحان گاہ بنا دیا تھا، اور وہ جنت الخلد نہیں تھی جو حقیقت میں دارالجزا ہے اور امتحان گاہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ دارالامتحان کے طور پر الگ ایک جنت باغ کے قائل ہیں، ان کا مزید آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ آسمان میں ایک باغ جنت تھی جس سے حضرت آدم اور حوا کو اتارا گیا، یہ حسن کا قول ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے امتحان لیا گیا، تمہیں ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ابن یحییٰ کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد کی بات ہے۔ ولا قاضی ماوردی کے کلام میں 3 اقوال کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ اس مسئلہ کے بارے میں متفق ہیں، یعنی انہوں نے اس سے متعلق خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں اس سے متعلق 4 اقوال نقل کیے ہیں، 3 تو ماوردی والے مذکور اقوال ہیں اور چوتھا خوف کا ہے، یعنی اس سے متعلق کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ابو ہاشم جہانی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جنت تھی تو آسمان میں، لیکن معروف وہی مأوا نہ تھی۔ دوسرے قول یعنی وہ جنت زمین میں تھی والوں نے ایک سوال پیش کیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درخواست سے دور کر دیا گیا اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم ہوا۔ یہ حکم شرعی اور تکلیفی نہیں تھا، جس کی مخالفت ممکن ہوتی، وہ تو اللہ کا ایک تقدیری اور کوئی اور انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی نالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل اور آندھا حالت میں نکل جا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، بس اس سے نکل جا، تو یقیناً راندہ ہے، اس سے نکل جا، اتر جا۔ میں ضمیر جنت یا آسمان یا شیطان کے مرتبہ و منزلہ کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر کسی کی طرف بھی لوٹتی ہو، یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا، اللہ کی تقدیر والے فیصلے کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ وہاں سے گزر سکتا تھا۔ اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب ہوا، کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ان سے قسمیں کھائیں اس لیے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھکا لیا۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا ہے، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے یا تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا
یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ اس قول اقوال نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کا ایک گوشہ طلب کیا اور آپ کے بیٹے انگور لینے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اب واپس چلو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ واپس ہوتے ہوئے دیکھا کہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور پھر ان کو غسل دیا، خوشبو لگائی، ان کو کفن دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اور فرشتوں کی ایک جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا اور کہا کہ تمہارے فوت شدگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہی حدیث مکمل سند اور مکمل الفاظ کے ساتھ آدم کی وفات کے تذکرہ میں آگے آ رہی ہے۔ اور اس روایت سے اس طرح استدلال کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پہنچنا ممکن نہ ہوتا تو بنی آدم کو اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جاتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ جنت زمین میں تھی نہ کہ آسمان میں۔ اور مزید انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ اس آیت میں یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ الف لام میم عہد ذہنی کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی معبود کی طرف اشارہ نہیں ہے، اور اس سے مراد وہ جنت ہے جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ آدم علیہ السلام زمین سے پیدا ہوئے اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے اس کی مثال بھی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں بھی عموم کے لیے نہیں ہے اور کسی معبود لفظی ذکر بھی نہیں ہوا، اس لیے معبود ذہنی مراد ہوگا جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے وہ باغ ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ حبوط اترنا صرف آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی ہی جوڑی پہاڑ پر ٹھہر گئی، پانی روئے زمین سے خشک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کی طرف اترو، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہوگی۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہاں پر وہ چیز ہوگی جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان میں سے بعض اللہ کے ذکر سے گر پڑتے ہیں۔ احادیث اور لغت میں بھی اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل صورت حال یہ ہے، ایسا کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو بات کیا گیا وہ زمین کے باقی علاقوں سے بلند و شاداب پہاڑی تھی، اس میں ہر طرح کے پھل، درخت، سائے، نعمتیں، تازگی اور سرور تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا بے شک تجھے اس میں بھوک نہیں لگے گی اور تو ننگا نہیں ہوگا، یعنی تیرا باطن بھوک کے ساتھ اور تیرا ظاہر ننگا ہونے کے ساتھ ذلیل نہیں ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، یعنی باطنی طور پر تجھے پیاس کی گرمی اور ظاہری طور پر سورج کی گرمی کا احساس نہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی اس جگہ یہ ذکر کیں کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق اور ربط ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے کھا لیا تو اس کو ایک ایسی زمین میں اتارا گیا جس میں محرومی، محنت، مشقت، سختی، امتحان اور آزمائش ہے۔ اس میں رہنے والوں کا آپس میں دین و مذہب، اخلاق، عادات، معاشیات، اقوال و افعال کے لحاظ سے اختلاف ہے، جو کہ ایک سخت امتحان کی ایک شکل ہے جسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت متعین تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس سے بھی لازم نہیں آتا کہ وہ آسمان میں تھے، اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وقت آ جائے، وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ زمین پر تھے، آسمان میں نہیں تھے۔ زمین پر سکونت اختیار کرنے کے حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلے زمین پر نہ تھے۔ مذکورہ نظریہ کے حامل علماء کی رائے ان لوگوں کی تائید نہیں کرتی جو جنت اور جہنم کے آج موجود ہونے کے انکاری ہیں، اور نہ ہی ان کے نظریہ سے جہنم اور جنت کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔ ان علماء سلف اور خلف سے آدم علیہ السلام والی جنت کے زمین میں ہونے کی بات نقل کی جاتی ہے اور وہ سب کے سب جنت اور جہنم کے وجود کے قائل ہیں۔ قرآن آیات اور صحیح احادیث بھی اسی طور پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سے مراد یہ ہے کہ شیطان نے ان کو جنت سے بہکا دیا، ان کو نعمت اور خوشی سے نکال کر مشقت، تھکاوٹ اور محنت کی طرف دھکیل دیا، اور اس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ان کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیا، جیسے الاعراف میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اسی لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس میں رہو گے، اور تمہارے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور ان کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا پکا اور سچا خیر خواہ ہوں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے متعلق کروں کہ جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی نعمتیں اور لازوال بادشاہی تمہیں حاصل ہوگی؟ لیکن شیطان کی طرف سے یہ جھوٹ اور فریب تھا اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو شیطان شجرۃ الخلد کا ہے، ہمیشگی کا درخت، ممکن ہے کہ اس کا وجود بھی ہو، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، اور یہ روایت قندر اور حجاج نے شعبہ کے واسطے سے نقل کی ہے، اور ابو داؤد طیالسی نے بھی شعبہ سے روایت کی نقل کی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ خنزر
اندر فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا کہ یہ اتنا بڑا درخت ہمیشگی کا درخت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ صرف احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ لائے ہیں اور کسی نے بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، غرض مردوں نے دھوکہ دے کر ان کو مصیبت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو اس کی سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں پتے توڑ کر اپنے اوپر چھپانے اور چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کام پر اکسایا تھا جیسے درج حدیث سے مفہوم ہوتا ہے۔ اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب اور بدبودار نہ ہوتا، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خامند کی خیانت نہ کرتی۔ اور فرمایا، یہ روایت احمد، دارقطنی، بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ اس کو صحیح کہا ہے۔ اور کتاب تورات جو اس وقت اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں ہے کہ سب سے پہلے ہوا کو ایک سام جو نہایت خوبصورت شکل میں تھا اور بہت بڑی جسامت میں تھا، اس نے رہنمائی کی تھی اس درخت کے پھل کھانے کی، اور اس کے کہنے پر حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا تھا۔ اور اس مذکورہ روایت میں ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی اور پتہ چلا کہ وہ تو ننگے ہیں، پس انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ننگے تھے۔